اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ العظیم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے اللہ کی کتاب میں ہے۔ جس دن پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، بس تم نہ ظلم کرو ان میں اپنی جانوں پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ماہ محرم الحرام کی بطور خاص فضیلت، عظمت اور اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہے۔ اس بات پر تمام سابق انبیاء کا ان کی شریعتوں میں اتفاق رہا ہے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں ہیں، یعنی لوح محفوظ میں ہیں۔ اللہ نے ازل سے سال کے 12 مہینے لکھ دیے۔ فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو 12 مہینوں کی ترتیب یہ اسی دن سے وجود میں آئی جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ پھر ان میں سے 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے رکھے۔ تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، جو احترام والے مہینے ہیں، جو عظمت والے مہینے ہیں، یہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں بھی اسی طرح سمجھے جاتے تھے۔ اور ان کی حرمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان مہینوں میں کسی قسم کا جنگ و جدل نہ کیا جاتا اور نہ ہی شکار وغیرہ کیا جاتا۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ ان 4 مہینوں میں بالخصوص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جاتا اور نیکی کا بھی اہتمام کیا جاتا۔ تو یہ سلسلہ چلتا چلتا عرب تک پہنچا، کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ ملت ابراہیمی میں بھی 4 مہینوں کی حرمت کا اعتبار کیا جاتا تھا، تو عرب لوگ جاہلیت کے زمانے میں بھی 4 مہینے کی حرمت کا اعتبار کرتے، لیکن اس میں ایک گڑبڑ کیا کرتے تھے، وہ یہ کہ 4 مہینوں میں آپس میں جنگ و جدل سے، لڑائی سے رک جاتے، لیکن جب اگر کبھی لڑائی ان کی شروع ہو جاتی اور حرمت والا مہینہ آ جاتا تو اپنی مرضی سے اس مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو 4 مہینوں کا احترام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حرمت والے مہینوں کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ابتداً باقی رہا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب حرمت والے مہینوں کے علاوہ بھی جس طرح جہاد کرنا، قتال کرنا جائز ہے، اسی طرح حرمت والے مہینوں میں بھی اجازت ہے۔ البتہ جو دوسرا حکم ہے وہ آج بھی برقرار ہے کہ حرمت والے مہینوں میں بطور خاص گناہوں سے بچا جائے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں جن کی طرف اللہ رب العزت نے ہمیں متوجہ فرمایا کہ منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ جدا ہے۔ 3 مہینے مسلسل کون کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ جدا ہے، اور وہ 1 مہینہ رجب المرجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو محرم الحرام بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے 1 مہینہ ہے۔ تو محرم الحرام، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے محرم الحرام کی اہمیت، عظمت اور اس کا محترم ہونا بیان فرمایا۔ تو محرم الحرام کی جو اہمیت ہے وہ اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دی۔ محرم الحرام کی اہمیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کو شہر اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جس طرح اس مہینے کی اہمیت ہے، اسی طرح یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے 10 محرم کا دن بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل۔ اب یہاں سے ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، حالانکہ 10 محرم کی فضیلت، محرم کا مہینہ روز اول سے اللہ رب العزت نے اسے قابل احترام بنایا۔ ہاں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں مزید اضافہ یہ ہوا کہ ان کی شہادت 10 محرم الحرام میں ہوئی۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اہمیت کا حامل ہے، اب اس میں ہمیں کچھ اعمال کی ترغیب دی گئی۔ ان اعمال میں سے ایک عمل وہ ہے روزہ رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ایک اور روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کا 1 روزہ رکھے گا اسے 1 روزے کے بدلے 30 روزوں کا اجر ملے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ امیر المومنین یہ بتائیے کہ رمضان کے بعد میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزے رکھو۔ تو جس طرح محرم کے مہینے میں نفل روزہ رکھنا بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے، ایسے ہی یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے گا، فرمایا کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ، کہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا۔ لیکن اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ فضیلت تو 10ویں کے دن کی ہے، لیکن چونکہ یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ بطور یوم تشکر مناتے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، ایک 10 محرم کا روزہ رکھوں گا اور ایک اس کے علاوہ کون سا؟ 9ویں کا روزہ یا 11ویں کا روزہ۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ یہود کے ساتھ روزے میں مشابہت لازم آ رہی تھی کہ وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں اور ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ محرم کا 10ویں کا روزہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھا جائے، اور یہ عمل
مستحب اور باعث فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف 10 محرم کا روزہ رکھے، 9 یا 11 کا نہ رکھے تو گناہ گار نہیں ہوگا، البتہ خلاف اولا۔ تو اب یہ کرنے والے کام ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں جو نیکی کی جائے گی نیکی کا اجر بھی زیادہ ملے گا، اور جو گناہ کیا جائے گا تو گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو جانوں پر ظلم کیا ہے؟ جانوں پر ظلم یہ ہے کہ انسان گناہ کرے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے اپنی جان پر کہ کوئی انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر بالخصوص ان 10 دنوں میں ہم دیکھتے ہیں مخصوص جماعت ایسے اعمال کرتی ہے جنہیں وہ عبادت اور ثواب کا کام سمجھتی ہے، جبکہ حقیقتاً شریعت مطہرہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس کی چند مثالیں ہمارے مشاہدہ میں، مثلا تعزیہ بنایا جاتا ہے اور نسبت کی جاتی ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعزیہ ہے، اور اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے ایک بنائی ہوئی چیز ہے، شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ دوسری چیز، ان 10 دنوں میں مخصوص انداز میں ماتم اور نوحہ کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ کا مزاج اور تعلیمات کچھ اور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رخساروں کو مارے، اپنے چہرے پر تماچے مارے، اور فرمایا او شق الجیوب، یا اپنے گریبان چاک کرے، او دعا بدعوى الجاہلیہ، یا جاہلیت کے بول بولے، آقا فرماتے ہیں لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری سنت کے برعکس عمل کر رہا ہے، وہ ہماری شریعت کے خلاف جا رہا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناحیۃ والمستمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر، اور اس کے ضمن میں مرد بھی شامل ہے، جو نوحہ کرنے والا ہو، نوحہ کرنے والی ہو، اور اس کو سننے والے ہوں۔ تو ان دونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لعنت کی گئی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا از حد ضروری ہے۔ عام طور پر یہ ایک تصور خیال کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں زیب و زینت اختیار نہ کی جائے، بالخصوص خواتین زیب و زینت اختیار نہ کریں، اور ایک سوگ کا سما بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے بیوی کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہ ہو تو 4 ماہ 10 دن وہ اپنے شوہر کا سوگ کرے گی۔ اگر وہ حاملہ ہے تو جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور باقی تمام جو مسلمان ہیں ان کو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے تو سوگ صرف 3 دن تک ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ تو یہ بھی ایک خود ساختہ عمل ہے جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ایسے ہی سوگ کے طور پر مخصوص لباس پہن لینا، جس میں یہ تاثر دینا کہ ہم سوگ منا رہے ہیں، ہم غم منا رہے ہیں، تو شریعت میں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، تم ایسے اعمال نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ تو ہمیں محرم الحرام بالخصوص ان 10 دنوں میں جو کام کرنے ہیں وہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور عبادات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ ہمت دے، توفیق دے تو روزہ رکھیں، اگر مہینے میں زیادہ روزے نہ رکھ سکیں تو کم از کم 10 محرم الحرام یوم عاشورہ اور اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد 2 دن روزے رکھ لیے جائیں۔ اور ایک اور عمل جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ 10 محرم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر کھانے میں وسعت کرے گا اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ تو ہم ان کاموں کو کریں اور جتنا گناہ ہے ان سب سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔